اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا انشاءاللہ اس مجلس کو مجلس نور، مجلس معرفت قرار دے، اور ہماری قبروں میں، ہماری آخرت اور برزخ میں انشاءاللہ باعث رحمت اور نور قرار دے انشاءاللہ۔ تمام مرحومین کے لیے جو موجود ہیں یہاں پر، ان سب کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور جو بھی آپ کی پریشانیاں، حاجات ہیں، خداوند متعال بحق سید الساجدین زین العابدین ان سب کو بر لائے۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے ایک صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس زمانے میں امام سجاد رہ رہے تھے، بہت ہی مشکل اور کٹھن زمانہ تھا، خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کے لیے۔ جو سلاطین، جو بادشاہ اس وقت حاکم تھے، یزید کے بعد مروان، پھر عبد الملک بن مروان، پھر حجاج بن یوسف، یہ سارے کے سارے شیعوں کے خون کے پیاسے تھے۔ اور پھر اس زمانے میں امام کی زندگی تھی، اور امام کو بھی جو امامت کا مشن تھا وہ پورا کرنا تھا، اور امام نے اسے بھی بڑی خوبصورتی سے انجام دیا۔ گرچہ ان کے لیے پریزنٹیشنز یا خطبے یا جمعے وغیرہ میں حاضر ہونا، تقریریں، اسپیچز، یہ سب پہ پابندی تھی۔ اور وہ زمانہ بھی ایسا زمانہ تھا کہ جتنے بھی یہ دشمن تھے، سلاطین تھے، رولرز تھے، ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ محمد اور آل محمد کو جو ہے وہ ہٹا دینا ہے۔ اسلام رہے، لیکن ایک ایسا ہی سپرفیشل اسلام جو کہ جس طرح آج کل یہ لوگ چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی کامیاب نہیں ہوئے، اس وقت بھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو امام نے بھی جو تبلیغ کا جو مشن پورا کیا، وہ تفسیر کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، غلاموں کو آزاد کرنے کے ذریعے، یعنی یہ ملتا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ امام نے غلام اور کنیزیں آزاد کی، یعنی خریدتے تھے، کیونکہ وہ دور ہی ایسا تھا کہ غلام کنیز لوگ رکھتے تھے۔ امام نے بھی خریدے، ان لوگوں کی تعلیم دی، اور تعلیم دینے کے بعد ان کو آزاد کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے خود بخود ایک مبلغ اور پروپیگیٹر اور مشنریز بن گئے تھے امام کے، وہی پیغام اہل بیت علیہم السلام کو مزید آگے بڑھانے۔ اور اس زمانے میں جو دشمن بھی تھے امام کے، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے معصومین علیہم السلام کا کردار لوگوں کے سامنے آگے آئے۔ مثلاً عبد الملک بن مروان، یہ وہ سفاک بادشاہ ہے جس نے آ کر حجاج بن یوسف لعنت اللہ علیہ، اس کو جو ہے اپنا گورنر بنایا، کوفے کا حاکم بنایا، اور 1,20,000 سے زیادہ شیعوں کا اس نے قتل عام کیا۔ اور جس بربریت کے ساتھ ان کو رکھا تھا اپنے زندانوں میں، پریزنز میں، وہ بھی 1,20,000 سے زیادہ زندانی ایسے تھے جن کو جو ہے وہ برہنہ، اور پھر ان کو کھلاتے تھے یہ چاک اور لائم کھانے اور روٹی کے بدلے میں۔ یعنی اس طرح کا ظلم یہ لوگ شیعوں پر جو ہے کیا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام اپنے گھر سے جو ہے وہ درس تفسیر دیتے تھے اپنے ہی اہل خانہ کے لیے، اور اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور لوگ جو مدینہ کی گلیوں میں باہر سے جب گزرتے تھے، جب امام کی آواز سنتے تو وہیں پر رک جاتے تھے سننے کے لیے کہ امام تلاوت کس طرح کر رہے ہیں اور تفسیر میں کیا کچھ بتا رہے ہیں۔ اور اسی مشکل زمانے میں امام نے دعاؤں کے ذریعے جو ہے اسی پیغام کو آگے بڑھایا۔ اور جتنے بھی آپ دعائیں دیکھیں یہاں پر،
صحیفہ سجادیہ میں یا امام سجاد علیہ السلام سے جو منسوب اور منقول ہیں، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ وہ محمد اور آل محمد کا نام ہٹانا تھا، پابندی لگی ہوئی تھی کہ صلوات پر بھی، اگر صلوات کسی کو بھیجنا بھی ہے تو صرف اللہم صلی علی محمد کہہ کر وہیں پہ بات ختم۔ آل محمد کو جو ہے نکالنا ان کا ایجنڈا تھا، اور پابندیاں بھی تھیں، پینلٹیز بھی تھیں اس کے اوپر۔ لیکن امام کی جو ایمفیسس اور تاکید ہے وہ یہ کہ ہر دعا کا آغاز امام جو ہے صلوات سے کرتے ہیں، اور پھر دعا کے اثناء بھی، دوران بھی کئی دفعہ جو ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کو امام ریپیٹ بھی کرتے تھے۔ اس زمانے میں امام جب حج پر آئے تھے تو وہ طواف کعبہ کے لیے جب طواف انجام دیا اور پھر حجر اسود کے قریب پہنچے استلام حجر اسود کے لیے، تو وہاں پر عبد الملک بن مروان لعنت اللہ علیہ خلیفہ وقت وہ بھی موجود تھا وہاں پر مسجد الحرام میں، اور لوگوں نے جب امام سجاد کو دیکھا اور ان کی ہیبت کو، اور ان کے معلوم تھے، مانوس تھے ان سے، تو ان کے لیے جو ہے وہ راستہ انہوں نے کھول دیا۔ امام جو ہے وہ حجر اسود کے پاس استلام کے لیے آگے بڑھے، تو عبد الملک جانتا تھا کہ یہ امام ہے، تو وہاں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ فرزدق جو کہ مشہور شاعر اہل بیت ہیں، وہ عبد الملک کے پاس کھڑا ہوئے تھے۔ عبد الملک نے کہا یہ ہیں کون جن کے لیے لوگ راستہ کھول رہی ہے؟ تو فوراً فرزدق کہتے ہیں کہ نہیں جانتے ان کو؟ کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا، جبکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، کہا کہ میں تو نہیں جانتا۔ فرزدق نے جو ہے قصیدہ شروع کیا، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفہ والحل والحرم، تم نہیں جانتے، اس کو تو بطحا جانتا ہے، یعنی شہر مکہ جانتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس شخص کو جو ہے یہ مکے کی سرزمین اور اطراف یہ سب جانتے ہیں۔ بیت جو کہ بیت اللہ خدا کا گھر ہے یہ جانتا ہے، والحل والحرم یہ جو حرم ہے یہ جانتا ہے۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ ان کا فرزند ہے جو کہ خیر العباد، بہترین بندگان خدا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ھذا التقی النقی طاہر العالم، یہ وہ تقی ہیں، یہ وہ نقی ہیں، اور یہ وہ طاہر ان کا نام ہے۔ اذا رأته قریش قال قائلها الى مکارم ھذا ینتہی الکرم، اگر کوئی قریش ان کی طرف دیکھے تو یہی کہے گا کہ تمام مکارم، تمام خوبیاں جو ہیں انہی پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اتنا لمبا فرزدق نے قصیدہ کہا امام کی شان میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے، اور پھر کیونکہ محمد وآل محمد پر ہی ایمفیسس ہے، تاکید امام کی بھی تھی، اور پھر ہمارا بھی جو ہے وہی اثاثہ ہے، وہی ایسٹ ہے، وہیں سے امید ہے، وہیں پر یقین بھی ہے، اور وہیں سے انشاءاللہ تمام مسائل کا بھی حل ہوگا۔ ایک صلوات ہے جسے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کسی قبرستان میں جائیں، وہاں پر اگر ان صلوات کو آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو 10 سال تک عذاب جو ہے اس قبرستان سے برطرف کر دیا جائے گا۔ 2 مرتبہ پڑھیں، 40 سال تک کے لیے عذاب تمام ان مردوں پر سے جو ہے ہٹا دیا جائے گا، اور اگر 3 مرتبہ پڑھیں تو پرماننٹلی خداوند متعال ان صلوات کے برکت سے عذاب کو وہاں سے دور کر دے گا۔ میں ایک دفعہ پڑھوں گا اس کو، آپ بھی میرے ساتھ ریپیٹ کریں کہ جو بھی آپ کے مرحومین جہاں بھی ہوں، خداوند متعال انشاءاللہ بحق محمد وآل محمد ان پر بھی رحم کرے، ہم پر بھی رحم کرے۔ ان قریب دیر یا زود ہم بھی جانے والے ہیں وہیں پر جہاں پر وہ گئے ہوئے ہیں۔ امام اس طرح فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما دامت الصلوات، وصلی علی محمد وآل محمد ما دامت البرکات، وصلی علی محمد وآل محمد فی الاجساد، وصلی علی قبر محمد وآل محمد فی القبور، وصلی علی صورت محمد وآل محمد فی الصور،
وصل على تربة محمد وآل محمد في التراب وصل على نور محمد وآل محمد في الأنوار برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ایک چیز جو ہمیں ان صلوات سے اور ان سیرہ معصومین میں جو نظر آتی ہے وہ سینس آف بلانگنگ ہے، کہ اونرشپ ہماری کس کی ہے، یعنی کون ہمیں اون کرتا ہے۔ سینس آف بلانگنگ ہماری جو ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات کے ساتھ۔ یہ جو ہم لوگ بار بار پریشانیوں میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ ہم وہیں سے ہیں، یعنی ہم اللہ کے ہیں اور لوٹ کے جانا بھی ہے اللہ ہی کے پاس۔ اب جب سیرہ معصومین کو دیکھیں، مثلا حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ خدا کے بارے میں خدا ہے کون، فرماتے ہیں کہ الذی خلقنی فہو یہدینی، یہ وہ ہے جو کہ جس نے مجھے خلق کیا اور پھر میری ہدایت بھی کی۔ والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہ ہے جو کہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی مجھے وہی دیتا ہے۔ وَالَّذِي أَجْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور میں اسی سے امید لگائے ہوں کہ جب خطا بھی کرتا ہوں، غلطیاں بھی کرتا ہوں، تو امید یہ ہے کہ وہی مجھے بخشے گا بھی، معاف بھی کرے گا۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ خدایا تیرا حکم مجھے تو دکھا دے اور جو ہے مجھے صالحین میں تو شامل کر۔ خوبصورت سی دعا بھی ہے، آئیڈینٹی بھی ہے، بتا بھی دیا کہ میرا ایمان کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، کس پر امید ہے، کہاں سے امید ہے، اور کس سے میں کیا چاہتا ہوں۔ تو یہ سینس آف اونرشپ جو ہے بہت ضروری ہے، اور یہی جو ہمیں آسان بھی کرتی ہے زندگی اس دنیا میں، کہ اگر سینس آف اونرشپ ہو اور یہ بلانگنگ کہ ہماری جو ہے وہاں پر ہماری اٹیچمنٹ ہے خداوند متعال کے ساتھ، وہی جو ہے ہر مشکل کو آسان بھی کرتا ہے۔ اب کربلا میں دیکھیں آپ، یعنی سینس آف بلانگنگ، سینس آف اونرشپ، یعنی اول سے آخر تک سید الشہداء کو بھی دیکھیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھیں، کہیں پر بھی ان لوگوں نے شکایت نہیں کی، کسی بھی حال میں شکایت نہیں کی۔ اور امام کی وصیت بھی یہی تھی اہل حرم کو، اہل بیت کو آخری دم تک، کہ شکایت نہ کرنا، شکایت کرنے سے جو ہے وہ اجر کم ہو جائے گا۔ یعنی ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں، صبر بھی جو کرتے ہیں پریشانیوں میں، اس کے لیے جو ہے وہ ایک باقاعدہ میجرڈ اجر ہے خداوند متعال کی طرف سے، یعنی کوئی بھی چیز رائے گان نہیں جاتی، ویسٹ نہیں جاتی۔ مثلا امام کی جب آخری لمحات تھے سید الشہداء کے، تو اس وقت جو مناجات امام کی تھی خداوند متعال کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ اللہم انت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدہ، کہ خدایا کرب میں، اس پریشانی میں، اس مسحاب میں، ان مشکلات میں جو میں گزر رہا ہوں، یعنی تو ہی ہے جو کہ ایک ہے جس پر میری امید ہے۔ وَأَنْتَ الرَّجَاءِ فِي كُلِّ شِدَّةٍ، یعنی you are my hope in every distress، ہر پریشانی میں صرف اور صرف تو ہی ہے۔ وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ، اور تمام ان پریشانیوں میں جو ہے خداوند متعال کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ تو یہاں پہ جو انسان کو ڈھارس ملتی ہے جب معلوم ہو کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو سن رہا ہے۔ جب مصائب ابا عبداللہ علیہ السلام ایک کے بعد ایک ٹوٹتے رہے امام پر کربلا میں، جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ شہادت حضرت علی اصغر ہے، سب سے بڑی مصیبت۔ حتیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی ساری قربانیاں دیں، علی اکبر کو بھی دیا، لیکن حقیقت میں علی اکبر میرا یہی اصغر ہے، یہی اصغر میرا اکبر ہے۔ کہ مقاتل میں بھی جب دیکھیں آپ، امام نے ساری قربانیاں پیش کیں، all the sacrifices were given، لیکن کسی بھی قربانی پر خداوند متعال نے امام کو جو ہے پرسہ نہیں دیا۔ ایک ہی مصیبت پر پرسہ دیا، وہ جب وہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تو امام فرماتے ہیں کہ میں
آسان ہے یہ برداشت کرنا، اس لیے کہ خدا کی نظر میں ہے، خدا کی نگاہوں میں ہے، اور خدا دیکھ رہا ہے کہ کس ظلم کے ساتھ اور کس بربریت کے ساتھ اس بچے کا انہوں نے قتل کیا۔ تو وہاں پر آسمانوں سے آواز آتی ہے کہ حسین اس بچے کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے کے لیے یہاں پر آسمانوں میں لوگ موجود ہیں جو کہ پرورش کریں گے اس بچے کی۔ تو یہاں پر صرف ایک ہی مقاتل میں موقع ملتا ہے جہاں پر خداوند متعال نے ابا عبداللہ الحسین کو جو ہے پرسہ دیا۔ تو سینس آف اونرشپ کہ ہمارا ہے کوئی جو کہ پرسان حال ہے، جو ہماری چنتا کرتا ہے، جو ہماری مشکلات میں جو ہے وہ ہمارا حامی ہے، ہمارا ساتھی ہے۔ معاشطہ فرعون کی بیٹی کی بیوٹیشن تھی، اور پھر وہ جب وہ ان کے بال بنا رہی تھی فرعون کی بیٹی کے، تو وہاں پر ایک دم سے جو ہے وہ جب خستہ ہوئی تھکیں تو فوراً سے انہوں نے خدا کا نام لیا، اللہ کا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائی ہو، موسیٰ کے خدا پر؟ تو جواب نہیں دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے جو بیوٹیشن جو فرعون کی بیٹی کی ہے معاشطہ، وہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی مومنہ ہے، اور یعنی کافر ہے فرعون پر ایمان نہیں ہے اس کا۔ جا کے شکایت کی اپنے ابا سے کہ یہ ہماری جو بیوٹیشن ہے یہ تو حضرت موسیٰ کی ماننے والی اور چاہنے والی ہے۔ تو وہاں پر کہا کہ فوراً جو ہے وہ اپنا ایمان بدلو، ورنہ جو ہے تمہارے لیے سیویئر کانسیکوینسز ہیں یہاں پر۔ تو کہنے لگی کہ جو بھی کانسیکوینسز ہو میں جو ہے ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ 5 بچے تھے اس معاشدہ کے، وہاں پر تنور جو ہے وہ جلایا گیا، اور کہا کہ سوئچ تبدیل کرو اپنے ایمان کو، ورنہ ہم بچوں کو جلا دیں گے۔ ایک ایک کر کے جو ہے وہ 4 بچے جلائے، اور جو چھوٹا سب سے بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، جب اس کی باری آئی تو یہاں پر ماں کا جو ہے وہ دل لرز گیا، لیکن کہا کہ ایمان کی خاطر، خدا کی خاطر جو ہے میں اس کو بھی قربان کر دوں گی۔ اور 5 بچے اس کے سامنے جلا دیے گئے، پھر اس کو بھی جلا دیا گیا، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹی۔ تو وہ جو سینس آف اونرشپ ہے کہ یہ بچے، یہ اٹیچمنٹ، یہ مال، یہ اولاد جو ہیں، یہ سب اسی کی طرف سے آیا ہے، اسی کی طرف جانا بھی ہے اس کو۔ اگر ہم ان کی طرف اٹیچمنٹ زیادہ رکھیں، دیں بھی، تو انسان کی جو ہے وہ جو پرائس جو خدا نے رکھی ہے، جو قیمت رکھی ہے، اس کو جو ہے وہ بیچنا ہے بہت ہی چھوٹی قیمت پر۔ یعنی قیمت جو خداوند متعال نے انسان کی رکھی ہے، روایات میں یہ ملتا ہے کہ جنت ہے، یعنی ہر انسان کی قیمت جنت ہے۔ اور اگر انسان اپنے آپ کو جو ہے اس قیمت سے جو کہ اصل میں خدا نے رکھی ہے اس کے لیے، اس سے کم پہ بیچے، سسٹیننگ اے لاس۔ مثلاً فرض کریں جنت کی قیمت $1000 بلین ہے، اور میری قیمت بھی $1000 بلین ہے۔ تو جب میں گناہ کروں گا، خدا کی نافرمانی کروں گا، تو یہ جو میرا پر جو پرائس ٹیگ خدا نے رکھا ہے، وہ پرائس ٹیگ جو ہے گھٹتا جائے گا۔ جب پرائس ٹیگ گھٹ گیا، جب میں بیچ رہا ہوں اپنے آپ کو، جو اوریجنل پرائس تھی اس پہ تو نہیں بکا، کم پرائس بکا ہوں، تو یہاں پر گھاٹا میرا ہی ہے۔ تو خداوند متعال نے ایک قیمت رکھی ہے انسان کی، اور وہ بھی جو ہے وہی اونرشپ کی خاطر، کہ اونرشپ جو ہے وہ خداوند متعال کی ہے۔ سینس آف بلانگنگ بھی خدا ہی کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں جب بھی مسلمانوں پر مشکلات آتی تھیں تو خداوند متعال یہاں پہ جنگوں میں مثلاً رسول اللہ نے کہا کہ یہ سلوگن ہونا چاہیے کہ اللہ مولانا، ہمارا مولا جو ہے وہ اللہ ہے، پالنے والا ہمارا اللہ ہے۔ اور جب یہ انسان کے اندر یہ آ جاتا ہے خیال اور یہ ایمان اور یہ یقین، یہ عقیدہ کہ خدا ہے جو کہ ہر چیز کو دیکھنے والا، پالنے والا، دینے والا، لینے والا، تو پھر اس کے لیے کوئی پریشانی وہاں پر نہیں آتی۔ مثلا حدیث معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب خداوند متعال تعلیم اور تربیت کرتا ہے، تو وہاں پر رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ انسٹرکشن جو دیے گئے کہ وہ یہ کہ احمد کم بولا کرو، کم کھایا کرو۔ تو یہاں پر رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ کم کھانے کی وجہ کیا ہے اور کم بولنے کی وجہ؟ پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ کم کھانے سے اور کم بولنے سے جو ہے تمہیں حکمت ملے گی۔
اچھا، پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت میں کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ حفظ القلب، دل جو ہے تمہارا تمہارے کنٹرول میں رہے گا، والتقرب الیہ، مجھ سے قریب ہوگے، والحزن الدائم، ہمیشہ جو ہے یو ول بی ریزروڈ، وخفت المعونت بین الناس وقول الحق، ہمیشہ جو ہے حق کا ساتھ دو گے، حق بولو گے، لا یبالی عاش بعسر ام بیسر، اور پھر تمہیں اس بات کی پریشانی بھی نہیں ہوگی کہ ہاؤ یو آر لیونگ، یعنی مشکلات میں یا آسانی میں، یہ دونوں صورتوں میں اٹس گوئنگ ٹو بی ایزی فار یو، کہ اگر انسان جو ہے اپنے آپ کو خداوند متعال سے جو ہے ہمیشہ مرتبط رکھے، مربوط رکھے، اور خدا ہی سے جو ہے ہمیشہ مانگے بھی۔ ہم لوگ جب اس دنیا کی جو زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر انہیں انالائز کریں، دیکھیں تو کتنی مصیبت، کتنی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز، اور یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جس طرح ہمارا یہ جس زمانے میں ہم لوگ ہیں، اور جس طرح یہ چین آف ایونٹس اور حالات چینج بھی ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے امام کے ظہور کے قریب جا رہا ہے زمانہ، یہ بہت ہی ریپڈلی اوور نائٹ سارے چینجز آ رہے ہیں۔ روایات میں ایک مطلب ملتا ہے، وہ یہ کہ آخر الزمان میں جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ امت، وہ قوم جو کہ امام کے ناک میں دم کرے گی یا سب سے زیادہ امام کو جو ہے تکلیف پہنچائے گی، وہ یہ عرب ہوگی۔ ہمارے سامنے ہی ہے بالکل سب کچھ، یہ جس طرح یہ چین آف ایونٹس پچھلے ہفتے، اس ہفتے، 2 ہفتے پہلے، اس کے بعد جو ہوگا، یعنی یہ سارے جو ہیں، یہ ایک دم یہ ایک یونین جو فارم ہو رہی ہے، یہ سارا امام کے خلاف، امام کے خلاف۔ تو جب امام کے خلاف ہے، جب امام کا ظہور ہوگا تو یہی وہ ہوں گے جو کہ سب سے زیادہ تکلیف بھی پہنچائیں گے، جس طرح کہ پیچھے بھی ایسا ہی ہوا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، امیر المؤمنین کے زمانے میں، سید الشہداء کے زمانے میں، امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں، وہی چیز جو ہے دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ لیکن وہ جو چیز جو ہمیں امید دلاتی ہے، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت اینڈ گڈ رزلٹ از فار دا متقین، کامیاب انہی کی یہی ہوں گے، قد افلح المؤمنون۔ ہمیں جو ہے وہ جو بتایا گیا ہے قرآن میں، اور خداوند متعال بھی بار بار اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ امید نہیں ہارنا، ڈو ناٹ لوز ہوپ، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، کیونکہ ڈس اپوائنٹ کرنا جو ہے وہ شیطان کا کام ہے۔ وہ تو چاہتا یہ کہ لوگ جو ہے مایوس ہو جائیں، لوگ جو ہے ڈس اپوائنٹ ہو جائیں، لوگوں کی جو ہے وہ ہمت پست ہو جائیں، لیکن خداوند متعال بار بار کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم جو ہے دن میں 10 مرتبہ ریپیٹ کریں، کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اور جب یہ انسان کے اندر یہ ایک احساس ہو جائے، یا ایمان اور یقین ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہیں سے ہو رہا ہے، اور کسی کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جس طرح کے حالات آج کل فیملی ایشوز ہیں، فیملی میٹرز ہیں، یا یہ جو پینڈیمک جو بنائی گئی ہے یا ایجاد کی، جو بھی جیسا بھی ہے، لیکن بہرحال جن حالات سے، جن کرائسس سے ساری دنیا گزر رہی ہے، تو یہاں پر ایک ہی آؤٹ لیٹ ہے، اور وہ ہے خداوند متعال۔ سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت کہا گیا ہے کہ زیادہ ان کا آپ تکرار کریں، زیادہ ریپیٹ کیا کریں، تو وہاں پر بھی یہی ہے، مَن یتق اللہ یجعل لہم مخرجا، کہ اگر یو آر گاڈ ویری، اگر آپ متقی ہیں تو خداوند متعال ہی ول فارم این آؤٹ لیٹ فار یو، وہی تمہارے لیے جو ہے ایک آسانی اور آسائش قرار دے گا، بنائے گا۔ یہ جو یسر اور عسر کا جو ہمیشہ جو ہے کمبینیشن، یہ ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا، یعنی جب تک اس دنیا میں ہی ان ٹیسٹ اور ٹرائلز کا جو ہے انسان کو سامنا کرنا ہی ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سب صرف اور صرف آسائش، وہ تو اس وقت آخرت میں ہوگا، جنت میں۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں، دنیا میں یہ سارے رولز ہیں، یہ سارے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں۔ مثلا جی جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں کرکٹ کے، فٹ بال کے، ان کے بھی اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اپنے رولز ہوتے ہیں، یعنی جو آتے ہیں کھیلنے کے لیے ان ٹورنامنٹس میں، گرتے بھی ہیں، ہڈیاں ان کی ٹوٹتی بھی ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، جیتتے بھی ہیں، ہارتے بھی ہیں، کوئی گلہ نہیں کرتا، کیونکہ معلوم ہے کہ یہی ہے گیم، یہی ہے، اور اسی طرح اس کو کھیلنا ہے۔ دنیا کے بھی اصول ایسے ہی ہیں، یعنی دنیا میں اگر ہم لوگ آئے ہیں تو رہنا بھی ایسا ہی ہے، جینا بھی ایسا ہی ہے، مرنا بھی ایسے ہی ہے، تو مشکلات کا سامنا بھی اسی دنیا میں ہوگا،
پریشانیاں بھی یہیں پر ہوں گی، آسائشیں بھی جو ہے اسی دنیا میں ہوں گی۔ تو یہاں پر کوئی اعتراض، جس طرح وہاں پر فٹ بال ٹورنامنٹس اور کرکٹ میں اعتراض نہیں کرتا، تو یہاں پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ آئے ہیں اسی ہدف سے۔ اگر ہمیں آسائش چاہیے تو وہ جنت میں ہے، کیونکہ جنت کے جو نام بتائے گئے ہیں کہ دار الامان، دار السلام، وہاں پر سلامتی ہے، وہاں پر امنیت ہے، کوئی درد نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی قرض نہیں، کوئی موت نہیں، کچھ بھی نہیں وہاں پر۔ لہم ما یشتہون، خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو بھی آپ چاہیں گے آپ کو جو ہے جنت میں دیا جائے گا۔ تو یہاں سے گزرنے کے بعد ہی جنت میں ہوگا۔ تو ان مشکلات کا سامنا جو ہے، اور یہ مشکلات بھی جو آتی ہیں ہمارے پاس، وہ کیونکہ خداوند متعال نے کیونکہ بھیجی ہماری طرف یہ مشکل، تو وہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا جب آپ جاتے ہیں شکار پر، اور فرض کریں کوئی پرندہ چڑیا مارنی ہے، تو وہ چڑیا ہی کی طرف ایم کریں گے جس کو آپ کو شوٹ کرنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے۔ جہاں پر ایم کریں گے وہیں پر جو شکار ہے اسی کی طرف ایم ہوگا۔ ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہوا، یعنی خداوند متعال نے مجھے پک کیا، میری طرف ایم کیا، میری طرف اشارہ کیا۔ جب خداوند متعال جو کہ ارحم الراحمین ہے اور سب سے زیادہ مہربان ہے، ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ مہربان، جب اس نے کوئی پریشانی دی بھی ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی مصلحت ہے۔ وہ چاہتا تھا اور چاہتا ہے کہ جانتا ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، اسی لیے وہ آزمائش میری طرف آئی۔ آزمائش کا نہ ہونا، پریشانیوں کا نہ ہونا، یہ جو ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں کسی یہودی کے گھر پر آئے، اور وہاں پر جو ہی بیٹھے دیکھا کہ کبوتر نے ایک انڈا دیا دیوار پر۔ اب وہ انڈا جو ہے وہ جو ہی کبوتر نے دیا تو وہ رول کرتا ہوا جو ہے وہ اونچی دیوار سے تھوڑی چھوٹی دیوار پر آیا، چھوٹی دیوار سے پھر زمین پر آ کر گرا، اور وہ انڈا نہیں ٹوٹا۔ رسول اللہ نے دیکھ کر تعجب کیا کہ انڈا اوپر دیا اور وہاں سے یہاں تک رول کرتا ہوا زمین تک گرا اور نہیں ٹوٹا۔ تو وہ یہودی جو ہے وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں جو ہے کوئی چیز نہیں ٹوٹتی، بلائیں نہیں آتی، یعنی کوئی پریشانی نہیں آتی، ہمیشہ سب چیز جو ہے وہ شبھ اور سب چیز جو ہے بہت ہی اچھا ہے یہاں پر۔ تو وہاں پر رسول اللہ جو فوراً اٹھے، کہا کہ یہ ہماری جگہ نہیں ہے، یعنی جس گھر میں بلا نہیں آتی وہاں پر خدا کی رحمت بھی نہیں آتی۔ تو رحمتوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے خداوند متعال ان بلاؤں کو بھی بھیجتا ہے۔ یعنی امام خمینی کی کتاب ہے چہل حدیث، وہاں پر امام لکھتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ جا کے یہ جو گیہوں اور گندم اپنے ہاتھ پر رکھتے ہیں اور پھر وہ کبوتر آ کے بیٹھتے ہیں آپ کے ہاتھوں پر ان کو کھلانے کے لیے، تو یہ بلائیں بھی جو ہے خداوند متعال کی طرف سے ویسے ہی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ بندوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے۔ اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف بہانے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے مجلس کے ذریعے، کبھی دعا کے ذریعے، کبھی پریشانی کے ذریعے، کبھی جو ہے وہ کسی کے انتقال کے ذریعے۔ یہ ساری مشکلات، پریشانیاں جو سب کی زندگیوں میں آتی ہیں۔ تو پریشانیوں میں جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانیاں جو ہے وہ آتی ہی ہیں انسان کی اپلفٹ کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے، اور انہی پریشانیوں کے درمیان ہی وہ خاص جو خدا کی عنایت ہوتی ہے وہیں پر پائی جائے گی۔ مثلا آیت اللہ العظمیٰ رضا بہاؤالدینی 1998 میں ان کا انتقال ہوا۔ امام خمینی کی رحلت کے بعد یہ 2 سال کے لیے مرجع تقلید تھے۔ آئے تھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر، اور پھر جب وہ زیارت ہوئی اور گاڑی میں بیٹھنا چاہے تو وہاں پر گاڑی سے جو ہی اترے وہ، اور یہ آج سے 40 سال پہلے کی گاڑیاں ہیں۔ آج کل کی گاڑیاں جو ہیں وہ فائبر گلاس کی اور پلاسٹک کی بالکل ہلکی پھلکی ہوتی ہیں۔ یہ 40 سال پہلے کی گاڑی جو بالکل لوہے کے دروازے ہوتے تھے، وہ ان کا دروازے میں ہاتھ جو ہے وہ آ گیا اور وہیں پر ان کی ساری انگلیاں اس میں اٹک گئیں۔ اب وہ جو لوگ ساتھ میں تھے انہوں نے جو ہے وہ ڈرائیور کو پیٹنا چاہا کہ یہ کیا کر دیا تم نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے نہ کہو کچھ بھی۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو میں نے خود ہی مانگا تھا امام سے، میں یہاں پر آیا تھا، وہ جو مانگا امام سے آج میں نے۔ یہ صفت رضا یعنی ٹو بی سیٹسفائیڈ، کنٹینٹ، خوش ہونا، راضی ہونا جو بھی خداوند متعال نے میرے لیے جو ہے مقدر کیا ہے اس کے ساتھ۔ اب یہ تو میں نے امام سے مانگا، تو اب یہی اس کی پہلی آزمائش ہے۔ اب جب مانگا ہے
اور میرے ہاتھوں پر یہ بلا آئی ہے تو مجھے بھی جو ہے صبر اور شکر کے ساتھ اسے جو ہے برداشت کرنا ہے۔ تو یہ آزمائشیں جو ہیں انسان کی اپلفٹ کے لیے آتی ہیں۔ البتہ یہ مطلب نہیں کہ ہم جو ہے بلاؤں کے لیے درخواست کریں، نہیں، بلاؤں کی درخواست کے لیے کوئی بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی ہمیں کہا گیا کہ ہم، کیونکہ خدا نے ہر ایک کے اندر ایک کیپیسٹی دی ہے، اسی کیپیسٹی پر جو ہے انسان کو وہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر 2 کلو گرام کیپیسٹی ہے تو وہ اس کی آزمائشیں بھی اتنی 2 کلو کی ہی ہوں گی، 2 کلو سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ برداشت اس کائنات میں صرف اور صرف ابا عبداللہ الحسین کی سب سے زیادہ تھی، یعنی ہائیسٹ کیپیسٹی، تو وہاں پر جو ہے ان کی آزمائشیں بھی جو ہیں ان کی سب سے زیادہ رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سینس آف اونرشپ، سینس آف بلانگنگ جو ہے صرف اور صرف خداوند متعال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور جب انسان خدا سے جڑ جاتا ہے، مرتبط رہتا ہے، تو وہاں پر پریشانی بھی کوئی اس کے پاس اٹ مینس نتھنگ۔ مرحوم علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان جب یہ نجف میں تھے، وہ بھی کرائسس سے گزرے، بہت کرائسس، یعنی کافی ینگ بھی تھے، 32 سال کے، ان کے 3 بچے وہیں پر مر گئے، اور پھر پیسے بھی ان کے آتے تھے ایران سے، اور حوض نجف سے بھی وہ اسکالرشپ اور شہریہ نہیں لیتے تھے، اور نہ ہی سہم امام وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ تو جب جنگ ہوئی ایران اور عراق کی اس وقت، تو سارے راستے بند، اور یہ کوئی الیکٹرانک بینکنگ وغیرہ بھی نہیں تھی، یعنی فزیکل جو کیش وہاں سے آتا تھا ان کے لیے وہ بند ہو گیا راستہ، پیسے نہیں آ رہے تھے، اسٹرگل کر رہے تھے یہاں پر۔ تو جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، بہت سے لوگوں سے قرض لیے انہوں نے۔ اب جب بہت زیادہ قرض ہو گئے ان کے، تو جو چیزیں گھر پر تھیں، کتابیں تھیں، جو کچھ بھی چھوٹی موٹی چیز، سب کو بیچ کر اپنی زندگی جو ہے وہ پوری کر رہے تھے۔ تو ایک دفعہ آ کر جو ہے جب بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے، جا کر حضرت امیر علیہ السلام کے حرم میں شکایت کی کہ اس طرح تو نہیں کرتے ہوسٹ، میں آیا ہوں سب چیز کو چھوڑ کر پڑھنے کے لیے، اور اس طرح تو پڑھائی بھی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ میں گیا، شکایت کی حضرت امیر کے پاس، گھر آیا پشیمان کہ کاش میں نہیں کرتا اس طرح تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، امام کے پاس شکایت۔ کہتے ہیں کہ بیٹھا ہوا تھا اپنے ڈیسک پر، دیکھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی، یعنی میں بیٹھا ہوں ڈیسک پر ہی، لیکن یقین ہے کہ میں بیٹھا بھی تھا، میں جاگ بھی رہا تھا، سویا نہیں تھا۔ دروازے پر دستک بھی ہوئی، دروازے پر میں گیا، کوئی تھا وہاں پر، اور کہا کہ میں شاہ حسین ولی ہوں، اور خدا نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ 18 سال سے when did we neglect you، ہمیشہ تو ہم دیکھ بھال کر ہی رہے تھے، پرورش کر رہے تھے، پہنچا بھی رہے تھے رزق۔ اور پھر وہ چلے گئے۔ انہوں نے کچھ پیسے تھے، کہا کہ ان کو رکھو اپنے پاس، یہاں پر یہ نجف میں جو ڈیوریشن آف سٹے ہے اس کے لیے کافی ہے یہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آئے، اور پھر سوچ میں پڑ گئے، تو میں تو جاگ رہا تھا، لیکن کوئی آیا بھی تھا، اور میں یہاں بیٹھا بھی تھا، پیسے بھی مجھے دیے گئے، کمیونیکیشن بھی ہوا، اور 2 باتیں ان کے لیے ایک مسٹری ہو گئی، یہ شاہ حسین ولی کون ہے، اور یہ 18 سال کیا ہیں۔ تو میں نے کیلکولیشن شروع کیے، کہا کہ 32 سال کا ہوں میں، اور پھر نجف میں 9 سال سے ہوں، پھر یہ 18 سال کا کیا ہے کانسیپٹ۔ تو دیکھا تو وہ 18 سال جب سے انہوں نے امامہ اپنے سر پر رکھا تھا، رسول اللہ کا لباس، وہ 18 سال سے جو ہے خاص عنایت خدا کی ان کے اوپر۔ شاہ حسین ولی جنہوں نے لا کر پیسے دیے، کہا کہ ان کے بارے میں تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا یہ ہیں کون، لیکن میں کیونکہ قبرستان میں ہر ہفتے 2 دن جا کر زیارت اہل قبور پر جاتا تھا، اور جب پڑھائی میری ختم ہوئی، نجف میں آیا میں تبریز، وہاں پر میں قبرستان میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، اور دیکھا کہ ایک قبر ہے وہاں پر بہت ہی پرانی، 300 سال پہلے کی، تو اس پر لکھا تھا شاہ حسین ولی، جو عرفاء اس زمانے کے تھے، ان کے ذریعے جو ہے ان کی مشکل اس دنیا میں خدا نے برطرف کی، پوری کی۔ یہ جو رابطہ بھی جو ہے یہ زندوں کا مردوں کے ساتھ، مردوں کا زندوں کے ساتھ، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یعنی انسان مرنے سے جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، قرآن کی آیت ہے کہ یعنی انسان مرنے سے اسے خلود ملتا ہے، اسے حیات ابدی ملتی ہے۔ تو یہ مرنا بھی جو ہے خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ خداوند متعال انشاءاللہ ہر ایک کو جو ہے وہ آسان کرے ایک مرحلہ بھی۔ تو خداوند متعال پر یقین رکھنا چاہیے، یعنی اسی پر اطمینان بھی رکھنا چاہیے، اور ہمیں سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہیں سے خداوند متعال ہی کی طرف سے ہم پر مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں۔ الذین
اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب پریشانیاں آتی بھی ہیں تو اسے آسان کرنے کے لیے یہی انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مرحوم آیت اللہ العظمی سید ابو الحسن اصفہانی، یہ بھی جو ہے تقریباً 200 سال پہلے کے مراجع تقلید میں سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ میں پڑھوں، اور اپنے ابا سے بھی کہا کہ مجھے جو ہے انرول کریں حوزے میں، لیکن ایج میری کیونکہ 12 سال تھی وہ نہیں مانے۔ میں نے اصرار کیا تب بھی نہیں مانے، جب بہت اصرار کیا تو مان گئے۔ انہوں نے لا کر مجھے انرول کر دیا مدرسے میں، اور میں وہاں پر اپنے اسی کم سنی میں پڑھ بھی رہا تھا، اور سردیاں بھی بہت تھی، پیسے بھی ختم ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گرم کرنے کے لیے لکڑی نہیں تھی، اور پھر اتفاق سے موم بتی بھی جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اندھیرا بھی ہے، سردی بھی ہے، کھانا بھی نہیں ہے، اور میں اپنے ابا سے کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے شروع سے منع کیا تھا۔ اور اتفاق سے اسی دن جب کہ سب کچھ ان کا ختم ہو گیا، کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، اور پھر کہہ بھی نہیں سکتے اپنے والد سے، تو کہتے ہیں کہ کسی نے وہ اسی دن ان کے ابا پہنچ گئے گھر اسی مدرسے میں۔ جو ہی دیکھا میں بہت ہی پینک ہوا کہ، اور وہ انہوں نے دیکھا کہ نہ تو یہاں پر یہ لائٹ ہے اس کمرے میں، نہ تو ہیٹنگ ہے، نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہے۔ خوب مجھے ڈانٹا، ابا نے ڈانٹا اور کہا کہ ابھی ابھی پیک اپ اینڈ ہمیں جانا ہے، یعنی حوزہ بھی نہیں، درس بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، چلو گھر۔ تو بچہ چھوٹا 12 سال کا کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اتنے میں جو ہے کسی نے دستک دی مدرسے کے دروازے پر۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا، خادم آیا، کہا کہ کوئی تمہارے لیے آیا ہے۔ میں گیا وہاں پر، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دیے، انہوں نے کچھ لکڑی دی، کچھ کھانا دیا، اور پھر کہا کہ وہاں پر جب کمرے میں جاؤ گے اس شیلف پر موم بتیاں رکھی ہوئی ہیں، اسے اٹھاؤ، جلاؤ، اور اپنے مہمان کا تم خیال رکھو۔ اب اپنے کمرے میں جب آئے تو ابا نے پوچھا کہ وہ کون تھے؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کون تھے، انہوں نے یہ پیسے بھی دیے، یہ لکڑی بھی دی، یہ کھانا بھی دیا، اور کہا کہ وہاں پر وہ موم بتیاں اس شیلف پر رکھی ہوئی ہیں، اور مجھے کہا کہ اپنے گیسٹ کا، اپنے مہمان کا تم خیال رکھنا۔ تو باپ جو ہے وہ رو پڑا، بہت رویا، کہا مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں نے تم پر جو ہے زیادتی کی، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ جو دروازے پر آئے تھے وہ امام تھے ہمارے، اور تم یہیں پر رہو، یہیں پہ پڑھو۔ اب یہاں پہ یہ جب آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی پڑھے، اور پھر وہ بینڈ اے مراجع تقلید میں ان کا شمار ہوا، اور جس طرح کے حالات آج کل پیش آ رہے ہیں، تو وہاں پر عراق میں، کیونکہ عراق کے مرجع تقلید تھے، تو وہاں پر نوری سعید جو کہ عراق کا پرائم منسٹر تھا، وہ آیا ان کے پاس، کہنے لگا کہ جو برٹش ایمبیسڈر ہے وہ ملنا چاہتا ہے آپ سے، بہت ہی اصرار ہے ان کا آپ سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ قبول نہیں کیا، ریلکٹنٹ تھے، اجازت نہیں دی۔ جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو کہنے لگا ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ 1 to 1 میٹنگ نہیں ہوگی، یعنی اوپنلی ہوگی میٹنگ، یعنی تم لوگ، تمہارا ڈیلیگیشن عراقی، ان کا بھی، ان کا برٹشرز کا بھی، اور جہاں پر میں درس دیتا ہوں اپنے شاگردوں کے سامنے وہیں پر میٹنگ ہوگی، اور جو بازار میں جو بہت سے یہ جو بزنس مین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، سب کے سامنے یہ میٹنگ ہوگی۔ تو وہ ایمبیسڈر بھی آیا، میٹنگ بھی ہوئی، تو انہوں نے آ کر کہا ایمبیسڈر نے، اب کیونکہ یہ ورلڈ وار 2 ابھی ختم ہوئی ہے، اور کہنے لگا کہ ہم لوگوں نے، یعنی برٹشرز نے منت مانگی تھی، کہ منت مانی تھی کہ اگر جو ہے وہ اس جرمنز اگر اس جنگ میں ان کو ڈیفیٹ اگر یہ لوگ کر پاتے ہیں، اگر وہ ان پر جو ہے غالب آتے ہیں جرمنز پر، تو برٹشرز جو ہیں 1,00,000 دینار حوض نجف کو دیں گے مدد کے طور پر، یعنی ہدیے کے طور پر۔ 1,00,000 دینار اس زمانے کے، یعنی آج کل کے نہیں معلوم کتنے بلین ڈالر بنتے ہوں گے۔ تو انہوں نے بھی وہ پیسے لیے اور اپنی گدی کے نیچے رکھ لیے، اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ کس طرح ہوا، یہ پیسے بھی لے لیے ان انگریزوں سے، جبکہ سارے متنفر تھے جس طرح کے ظلم ان لوگوں نے کیا تھا عراق پر اور تمام مسلم ممالک پر، وہ عثمانی حکومت پر، ان کو ڈسمینٹل کرنے میں، تو چڑھتے تھے انگریزوں سے، لیکن پیسے انہوں نے لے لیے، اپنی گدی کے نیچے بھی رکھ لیے۔ جب میٹنگ ختم ہوئی اور جانے لگے وہ لوگ، تو کہتے ہیں کہ ایک کام مجھے بھی ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہتے ہیں کہ ابھی جس کرائسس سے تم لوگ گزر رہے ہو، یعنی برٹش امپائر، کیونکہ بہرحال ورلڈ وار 2 ہے، لوگ جو ہیں وہاں پر پریشان ہیں، فیمن بھی ہے، پیسے بھی نہیں ہیں،
لوگ بھی پریشان ہیں، بیماریاں بھی ہیں، تو ان سب کے لیے اگر ہمارے پاس پیسے اور بھی ہوتے تو ہم لوگ دیتے، لیکن فعلاً یہ 1,00,000 دینار ہماری طرف سے ہدیہ آپ لوگوں کے لیے، اور وہ پیسے انہوں نے دے دیے ان کو۔ جب باہر آئے تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ جو نوری سعید پرائم منسٹر تھا واپس آیا، ان کے ہاتھ چومنے لگے اور کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کیا، اگر آپ کو میں بتاؤں کہ پیچھے باہر جا کے جانے میں یہ ایمبیسڈر نے ہم سے کہا، ایک دم لو آگ بگولا ہو رہا تھا، لال پیلا، اور کہنے لگا کہ ہم لوگ جو ہے آئے تھے یہاں پر مرجعیت کو خریدنے کے لیے، حوض نجف کو خریدنے کے لیے اور شیعوں کے ساتھ، لیکن ان کا ایک موو جو تھا، جو انہوں نے 1,00,000 دینار ہمیں دیا ہدیے کے طور پر، انہوں نے ہم سب کو خرید لیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے جو ہے نا وہ کوئی ہے ہمیشہ ہماری ہدایت کرنے والا، دیکھنے والا۔ اگر ہم جو ہے وہ سینس آف بلانگنگ اور اونرشپ یہ رکھیں کہ خداوند متعال ہے اور وہ ہمارا حامی ہے، وہ ہمارا حافظ ہے، اور ہمارے لیے تو اور بھی آسان کر دیا کہ ہمیں تو خداوند متعال نے ایک امام دیا ہے جو کہ زندہ ہے، جو کہ حی ہے، جو کہ حاضر ہے، اور جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ ہم لوگ جو بات کہنا چاہتے ہیں امام کو، یہ بات تو نکل کے ہمارے کان تک پہنچنے میں اسے جو ٹائم لگتا ہے، اس سے پہلے امام کے ان باکس میں بات پہنچ جاتی ہے۔ یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جب تک انسان کے پاس یہ سینس آف بلانگنگ ہے کہ میں جو ہوں امام کا ہوں میں، تو مجھے تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ جو صلوات بھی جو پڑھی تھی ہم نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد فی القبور، یعنی وہاں پر، یا فی الارواح، یعنی دعاؤں کا ترجمہ بھی دیکھیں تو یہی ملتا ہے کہ یعنی یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ وہی امام ہی کی ہے، وہ بے یدی بیمنہ رزق الورا، یعنی امام ہی کے ذریعے جو ہے تمام کائنات کا رزق بھی جو ہے وہ خداوند متعال پہنچاتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے ہمارا، بہت ہی خوبصورت عقیدہ ہے ہمارا امام کے ساتھ۔ اور پھر یہ جو پریشانیاں بھی آتی ہیں تو بالکل کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مرحوم دولابی عرفا میں سے ہیں یہ، جن کا کچھ سال پہلے انتقال ہوا، وہ کہتے تھے کہ خدا کے پاس جو ہے تار و تور و تیر ہے۔ تار سے مراد انسٹرومنٹس، تور سے مراد ٹریپس، جس طرح یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے وہ جو بچھاتے ہیں جال، اسے کہتے ہیں تور۔ تار، تور اور تیر، تیر کہتے ہیں انہی ایروز کو، سپیئرز کو۔ تو کہتے ہیں کہ خدا کے پاس تینوں بھی ہیں، اور تینوں کو جو ہے خدا استعمال کرتا ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنے پاس لانے کے لیے۔ مثلا تار سے مراد یعنی یہ انسٹرومنٹس، یہ جو یہ مناجات، مجالس، نوحہ، مرثیہ، قرآن کی تلاوت، یہ سب جو ہے وہ انسٹرومنٹس ہیں جو کہ خدا جن کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ٹور یعنی ٹریپس۔ اب یہ ٹریپس جو خدا، جو مثلا لیلۃ القدر یہ جو مجلس برپا ہوئی ہے، یہ بھی خدا ہی کی طرف سے ایک ٹریپ ہے مومنین کو اکٹھا کرنے کے لیے، تاکہ ہم لوگ کچھ سیکھیں ایک دوسرے سے، اور پھر جو ہے وہ معرفت آل محمد سے ہم لوگ قریب ہوں۔ یہ بھی ٹریپ ہے جو کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے قرار دیا۔ مثلا لیلۃ القدر ہے، عید کا دن ہے، تمام مناسبتیں سارے سال میں آتی ہیں۔ اور تیر سے مراد یعنی تمام جو مشکلات آتی ہیں ہماری زندگیوں میں، کبھی کبھار بیمار ہو گیا کوئی، یا مثلا خدا نے کسی کو لے لیا واپس یعنی موت کے ذریعے، یا یہ جو لانگ ٹرم کبھی کبھار بیماریاں آ جاتی ہیں، یہاں پر یہ سب خدا کی طرف سے جو خاص عنایتیں ہوتی ہیں مومنین کے لیے۔ ایک شخص بیمار تھا تو وہاں پر رسول اللہ اس کی عیادت کے لیے آئے، اور پھر دیکھا کہ بہت ہی بخار ہے اس کو، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس بخار کی خاطر خداوند متعال نے تمہیں جو ہے وہ 1 سال کے تمہارے گناہ جو ہے وہ بخش دیے۔ ہر بخار جو ہے، ہر پریشانی اور ہر درد کے لیے انہوں نے آئٹمائز کیا، بتایا کہ یہ ہے، لیکن وہ شخص جو اتنا وہ ہٹ دھرم تھا، بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، جو کہ رسول اللہ جو ہے امید دلائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں کہ اس کو، لیکن وہ مانے نا۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اپنے ہی درد میں رہو۔ وہاں پر سے اٹھے اور باہر آئے، اور وہ اپنی درد میں جو مر گیا۔ تو امید دلانا، امید دینا رسول اللہ کا کام، ہمیں بھی جو ہے امید پر باقی رہنا
اور وہ امید پر کس طرح انسان باقی رہے گا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ وہ سینس آف اونرشپ اس پہ ہونی چاہیے کہ خداوند متعال ہے جو کہ ہمارا حافظ بھی ہے، ہمارا حامی بھی ہے، ہماری مشکلات کو آسان بھی کرتا ہے۔ یہ جو جب جنگ بدر میں حضرت امیر فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت خضر سے، ان سے میں نے پوچھا کہ کچھ بتائیے، کوئی ورد، کوئی دعا تاکہ ہم اس جنگ میں جو جیت سکیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کہو یا ہو یا من لا ہوا الا ہو۔ آ کر انہوں نے رسول اللہ سے فرمایا کہ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ اس کو جو ہے پڑھا کرو اور تمہیں جو ہے وہ جیت ہوگی اس جنگ میں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تو اسم اعظم ہے، توحید ہے، وہی سورہ اخلاص جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اس کی تعلیم دی ہے حضرت خضر نے۔ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ تمام اس جنگ میں اس کا ورد کیا اور پھر ہمیں جو ہے وہ نصرت بھی ہوئی۔ اسی طرح جنگ صفین میں بھی اصحاب امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ آپ کیا کس چیز کا آپ ورد کر رہے ہیں، تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ یا ہوا یا من لا ہوا الا ہو۔ یا ہوا یعنی اے وہ، یعنی اللہ، یا ہوا یا من لا ہوا الا ہو یعنی اور کوئی ہے نہیں جز اس کے، الا ہو یعنی there is no God but اللہ۔ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ میری جو زندگی کو اگر آپ انالائز کریں تو یہ 3 فیز ہیں۔ ایک فیز 13 سال تک جب کہ میں مکے میں تھا، اور میرا بچپن کہیے آپ حضرت رسول اللہ کے ساتھ کا بہت ہی زیادہ کٹھن، بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا فیز میری زندگی کا ہے جب میں مدینے میں تھا، تو یہاں پر بھی اس دوسرے فیز میں 80 جنگیں میں نے لڑی 10 سال کے اندر، 10 سال کے عرصے میں، یعنی 80 جنگیں 10 سال کے عرصے میں، یعنی میرے بدن پر کوئی حصہ جو ہے بالکل سالم تھا ہی نہیں، اتنے زخم، اتنے کٹس، اتنے بروزز، اتنے وونز میرے سارے بدن پر۔ اور تیسرا حصہ میری زندگی کا رسول اللہ کی وفات کے بعد، جو کہ سب سے زیادہ مشکل مرحلہ تھا میری زندگی کا، کہ جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر جو انہوں نے جسارت کی، جو دروازے پر حملہ کیا، جو شہادت واقع ہوئی۔ لیکن تمام ان پریشانیوں کے تینوں فیزز کو ذکر کرنے کے بعد حضرت امیر فرماتے ہیں کہ فَلَمْ أَرَ بِحَمْدِ اللَّهِ إِلَّا خَيْرًا، یعنی خدا کا شکر ہے، تمام حمد اور ستائش خداوند متعال کی ہے، جز خیر کے، جز اچھائی کے میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ان تینوں فیزز میں۔ تو یہ بلاؤں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اونرشپ دکھانا کہ میری خداوند متعال کے ساتھ ایفیلیشن ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کبھی بھی کسی بھی حال میں کبھی بھی نہ ٹوٹے۔ یا یہی چیز جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا، وہ بھی انہوں نے بھی یہی فرمایا جب اس ملعون کے دربار میں وارد ہوئیں، تو وہ ملعون جو کہ اپنے نشے میں، اپنی قدرت کے نشے میں، مال کے نشے میں، بہرحال تمام نشوں میں ڈوبا ہوا تھا، ملعون حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے کہتا ہے کہ کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک، یعنی کس طرح تم نے پایا جو خدا نے کیا تمہارے بھائی کے ساتھ۔ فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ بھی دیکھا میں نے بہت ہی خوبصورت دیکھا۔ تو یہ وہی ایمان ہے، امید ہے جو کہ خداوند متعال پر، خداوند متعال جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ جو ہے، اتنی زیادہ امید بھی ہوگی، اتنی زیادہ سینس آف اونرشپ بھی ہوگی، ایفیلیشن بھی ہوگی، اتنی ہی زیادہ کامیابی بھی ہوگی۔ کیونکہ قرآن کی آیات ہیں، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس نصرت پر جو ہے تمہیں یقین رکھنا چاہیے، جب تمہیں امید ہوگی مجھ پر تو یقیناً نصرت بھی تمہارے ساتھ ہے، نصرت بھی تمہاری قدم چومے گی۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، انہوں نے جو ہے وہ 5 چیزیں 5 معصومین سے انہیرٹ کی، رسول اللہ سے انہوں نے جو ہے معرفت انہیرٹ کی۔ فرماتے ہیں کہ عقیلہ بنی ہاشم ہیں۔ حضرت امیر سے وہ شجاعت انہوں نے انہیرٹ کی، حضرت زہرا سے حیا انہوں نے انہیرٹ کی، امام مجتبیٰ علیہ السلام سے صبر، کہ وہاں پر قد عجبت من صبر کے ملائکۃ السماوات جو ملتا ہے زیارت الناحیہ میں۔ فرماتے ہیں یہ صبر زینب ہے، یہ کہ انہوں نے کس طرح، کس خوبصورتی سے، کس صبر کے ساتھ تمام مصائب کو جو ہے انہوں نے برداشت کیا، کہ ام المصائب، یعنی اتنے مصائب جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھے وہ کسی نے نہیں دیکھے۔
حضرت زینب علیہ السلام جب ان کی ولادت ہوئی تو انہوں نے بچی کا نام رکھا تھا خداوند متعال نے، جس طرح امام حسن کا امام حسین کا رکھا۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ سے جب کہا گیا، فرماتے ہیں کہ میں تو نہیں، خداوند متعال اس بچی کا نام رکھے گا۔ تو بچی کا نام رکھا گیا زینب، جبرائیل آتے ہیں نام دیا۔ اور دوسری چیز جو یہاں پر دکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ جب بچی ماں کی گود میں تھی آنکھیں بند ہیں، باپ کی گود میں بھی آنکھیں بند ہیں، نانا کی گود میں بھی آنکھیں بند ہیں، امام مجتبیٰ کی گود میں آتی ہیں تاہم وہاں پر بھی آنکھیں بند ہیں۔ آنکھیں اگر کھولتی ہیں تو ابا عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ کے گود میں انہوں نے آنکھیں کھولی، پہلی نگاہ ابا عبداللہ الحسین کی۔ اور محبت بھی ابا عبداللہ الحسین سے اتنی شدید کہ فرماتی ہیں کہ کئی دفعہ دن میں جو ہے مجھے دیکھنا ہے حسین کو۔ شادی کا وقت آیا تو شادی میں بھی انہوں نے شرط رکھی کہ میں شادی کروں گی اس شرط پر کہ حسین کی زیارت مجھے جو ہے 2-3 دفعہ دن میں اجازت دی جائے، اور اگر کہیں یہ سفر کرتے بھی ہیں تو اس سفر پر بھی میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ تو اس شرط پر عبداللہ بن جعفر نے ان کا نکاح جو ہے پڑھا گیا۔ اور جب آتی بھی ہیں کربلا میں، اور پھر جب یہ تمام مصائب ٹوٹتے بھی ہیں، تو کچھ عرصے کے لیے یہ امامت جو ہے حضرت زینب کے ذمہ داری ہے۔ تو اس مطلب یہ ہے کہ جب کنفائڈ کیا ہے امام مجتبیٰ امام عبداللہ الحسین نے، پھر امام سجاد نے، تو امام حضرت زینب کے اندر بھی وہ کیپیسٹی عصمت کی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے یہ رول بھی دیا گیا۔ اب حضرت زینب جب آتی ہیں اس دربار شام میں، تو مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ سر ابا عبداللہ الحسین نیزے پر، تمام شہداء کے سر نیزوں پر، اور یہاں پر بیویاں اسیر جو ہیں اس ملعون کے دربار میں، امام حسین کا سر جو ہے وہ ہر ایک بیوی کی طرف اس نے نگاہ کی، اور جو ہی حضرت زینب کی طرف دیکھا تو وہاں پر امام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ زینب میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، جس طرح تم نے اس قافلے کا، اس کاروان کا، اس امامت کا تو تم نے خیال رکھا۔ اور یہی ہے زینب کبریٰ جو کہ ابا عبداللہ الحسین کی محبت میں جنہوں نے اپنی آنکھیں کھولی، جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا تو وہاں پر ان کے شوہر کہتے ہیں کہ یہ اس نقل میں کہتے ہیں کہ مجھے زینب نے کہا کہ باہر لے چلو، میں یہاں پر نہیں مرنا چاہتی اس چھت کے نیچے، مجھے دھوپ میں لے چلو۔ کہا دھوپ میں کیوں؟ کہا میرا بھائی حسین دھوپ میں مارا گیا، تپتی ہوئی زمین پر، تو مجھے بھی وہیں پر لے چلو۔ تو یہاں پر عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زینب کبریٰ کے ہاتھ میں جو ہے کوئی چیز ہے جسے وہ چومتی ہیں، اپنے سینے پر رکھتی ہیں، چومتی ہیں اپنے سینے پر رکھتی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ریپیٹڈلی اس کو انجام دیا، پھر دیکھا کہ وہی جو ہے امام کا جو خون آلود کرتا تھا، اسی محبت میں جو ہے حضرت زینب اس دنیا میں تھیں، اسی محبت میں جو ہے سید الشہداء حسین ابن علی کے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ خدایا بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، یا اللہ 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 یا اللہ، اللہم احینا حیات محمد و آل محمد وَأَمِتْنَا مَمَاتَ محمد وآل محمد، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد وآل محمد وفی الآخرت شفاعت محمد وآل محمد۔ خدایا حضرت زینب کا واسطہ، مظلومیت امام سجاد کا واسطہ، خدایا جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء عاجل اور کامل مرحمت فرما، خدایا جو گزر گئے ہیں ان سب کو غریق رحمت فرما، خدایا ہمارے اور اہل بیت علیہم السلام کا درمیان جو راستے اور جو فاصلے بڑھ گئے ہیں، خدایا بحق زینب کبریٰ ان کو جو ہے کم کر، خدایا ہمیں جو ہے تعالیم اور معارف اہل بیت سے مانوس اور آشنا فرما، خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور یہ جو مشکل اور جو سخت آزمائشیں ہیں ان سے ہمیں جو ہے دور رکھ، خدایا امام کے اصحاب و انصار میں ہمیں شمار کر، دشمنان اسلام، دشمنان دین، کفر اور شرک اور نفاق جو کہ تیرے دین کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، خدایا ان سب کو صفحہ ہستی سے محو فرما، ہماری اولاد کو بہترین مسلمانوں میں تو شامل کر،
وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان ماتم حسین. یا حسین، یا حسین.